جب میں مزگارہ سے ہٹا میں نے پھر ایک فورن کتاب لکھی ہے. وہ کتاب بھی میں بھی چھاپ خود نہیں رہا کیونکہ اس کتاب میں جو کچھ چیزیں ہیں اور کچھ پہلو ہیں اس کے میں وہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ جلد رہا ہو جائیں اس کے بعد وہ دنیا کے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ نے آواز پیدا کی, زبان کی تخلیق کی, اس کی ریکریشن ہو رہی ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ اپنے نبی ہیں ان کے ساتھ کتاب کو نازل کی. الحمدللہ ہم سب کے لیے جو کتاب ہے وہ قرآن مجید نازل کی ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے ہماری تخلیق کی ہے ہم اس کے لیے ایک کردار ادا کر رہے ہیں. کیونکہ میں خود بھی بائی ایجوکیشن جو ہے ایک آرٹسٹ ہوں. میں نیشنل کالج آف آرٹس میں تھا. آرٹ بھی بڑا مشکل کام ہے. آرٹ دو طرح کی ہوتی ہے, چیز کو دیکھ کے ریکریٹ کر, ایک آپ آتے ہیں چھاپا. اس کے بعد میں فیشن اسکول میں گیا, وہاں پہ آفیشلی ٹریسر موجود تھے. تو ہم بیسیکلی ایک چھاپا مار قوم بنتے جا رہے ہیں. اور میں اکثر اپنے تعلیمی سسٹم میں دیکھتا ہوں جب پاکٹ بڑی بڑی نقل کے لیے تھی اور وہ چھپ رہی تھی اور بازار میں بک رہی تھی. ہمارے بھی خان کی جو ثقافت ہے, دامان کی ثقافت, اس خطے کی جو ثقافت, مجھے خود اسے پتا چلا کہ جب ہم نے میوزیم بنایا یہاں پر ہمارے جو شاعر ہوتے ہیں یہ اس احساس محسوس کر کے ایسے رنگ میں لے آتے ہیں کہ اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا. اس دنیا میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لوگوں یاد رکھیں اور ایسے اقدامات بھی کریں انسانیت کے لیے یوں جان جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی ضرور ہو کہ میں آپ کی انسانیت کے لیے کچھ کیا. میرا پورا دیوان لے لو, مجھے ایک شعر دے دو اپنا. تو وہ شعر کیا تھا؟ وہ تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. وہ آیا کہ تم سے ملنے کا کیا سوال عدم, تم سدا میرے پاس ہوتے ہو. اس کو اچھا ایسا ڈیکوریٹ کریں, ایسا بنائیں کہ جو باہر سے لوگ آئیں تو وہ بھی اس کو یاد کریں کہ دل خان کے اندر بھی ایک ایسی جگہ پہ ہم گئے, ہم نے وزٹ کیا کہ جہاں پر ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے ایک ہمیں ماحول ملتا ہے. سب سے پہلے تو میں حفیظ اللہ گیلانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی ایک کتاب جو کہ انہوں نے آج سے تقریباً 12 سال پہلے لکھی تھی جس کا نام تھا نیت کراوے کونج سرائکی میں, تو اس کی ریکریشن ہوئی ہے اور مبارکباد دوں گا کہ اس کی رونمائی اس کتاب کی آج ہو گئی ہے قرآن کے نام سے اور یہ عنایت عالیہ صاحب نے کی ہے. تو دونوں اس وقت مبارکباد کے مستحق ہیں اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے. اس دنیا کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور کریٹر وہ ہے, اور ہم سب جو ہیں اس کی کریشنز کے اندر صرف ایک کام کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں وہ ہے ریکریشن. اور اس وقت جتنے بھی شعبے ہیں, جس طرح کے بھی شعبے ہیں, ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ ریکریشن ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سواری پیدا کی, ریکریشن میں سواری کے لیے ڈفرینٹ چیزیں بنائی جا رہی ہیں, انسان بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آواز پیدا کی, زبان کی تخلیق کی, اس کی ریکریشن ہو رہی ہے اور ہر انسان آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں مختلف زبانیں اور مختلف آوازیں مختلف طریقے سے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ اپنے نبی ہیں ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور الحمدللہ ہم سب کے لیے جو کتاب ہے وہ قرآن مجید نازل کی گئی. اور اسی طرح ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جس خالق اور مالک کی تخلیق ہے اس کے اندر ریکریشن کر کے یہ احساس پیدا کریں جس کے اندر ہر چیز کے اندر وہ نظر آئے, لوگوں کو محسوس کرائیں, لوگوں کو کہ ہمارا خالق اور مالک جو ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی محسوس ہو اور ساتھ ساتھ اس کو بھی یہ محسوس کرائیں کہ جس مقصد کے لیے اس نے ہماری تخلیق کی ہے ہم اس کے لیے ایک کردار ادا کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ ہماری کسی بھی چیز سے جب وہ محسوس ہوگا, اس کی جھلک آئے گی, اس کا احساس ہوگا, تو تبھی میرے خیال میں وہ ہمیں اپنے نظیر لوگوں میں سمجھے گا کہ جن کو وہ پھر بڑے مقام بھی دے گا. کتاب لکھنا جو ایک آسان کام نہیں ہے. ویسے اب میں کتاب کے حوالے سے صرف بات کرتا ہوں کیونکہ میں خود بھی بائی ایجوکیشن جو ہے ایک آرٹسٹ ہوں اور آرٹ بھی بڑا مشکل کام ہے. آرٹ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آرٹ یہ ہے کہ آپ خود اس کو ریکریٹ, اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو دیکھ کے ریکریٹ کرتے ہیں. ایک آپ آتے ہیں چھاپا. میرے پاس تجربہ ہے آرٹ سکولز کا,
اس میں نیشنل کالج آف آرٹس میں تھا. وہاں پر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کوئی چھاپا لگانا ہے یا کوئی ٹریسر نام کی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی اس کالج کے اندر. لیکن اس کے بعد میں فیشن اسکول میں گیا تو وہاں پہ آفیشلی ٹریسر موجود تھے. تو میں بڑا حیران ہوا اور میرا ایک بڑا اختلاف ہوا وہاں پر اس بات پہ کہ یہ ٹریسر کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے. یہ تو پھر آپ آرٹسٹ ہوئے ہی نہ کہ آپ ٹریس کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو, اور آفیشلی آپ جب دے رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ وہ اس طرف لے کے نہیں جا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج نیشنل کالج آف آرٹس کے جو ہمارے گریجویٹس ہیں پوری دنیا میں ان کا نام ہے, اور شاید فیشن اسکول کا بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن بھی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے. فرق کیا ہے؟ ایک ریکریشن, خود ایک چیز کو کریٹ کرنا, اور ایک چھاپا لگانا. تو ہم بیسیکلی ایک چھاپا مار قوم بنتے جا رہے ہیں. اور میں اکثر اپنے تعلیمی سسٹم میں دیکھتا ہوں جب کہ ہم وہ خلاصے میں بنائے ہوتے ہیں. اب تو نقل کے لیے پتہ نہیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. وہ چھوٹے والے وہ ملتے تھے گائیڈ, پاکٹ گائیڈ بڑی نقل کے لیے تھی, اور وہ چھپ رہی تھی اور بازار میں بک رہی تھی. کس نے روکا نہیں اس کو, نقل کو ہی نہیں روکا ہم نے. تو جب نقل مار قومیں بنتی ہیں اور نقل اتارتی ہیں ہر چیز کی, چاہے وہ امتحان ہو اور چاہے وہ کسی بھی چیز کی ریکریشن ہو, تو پھر ان کا وہ نام پیدا نہیں ہوتا. نام پیدا ہوتا ہے ایک نئی چیز جو ریکریٹ کرتے ہیں آپ, اس کا ایک مقام ہوتا ہے, اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے. ہمارے بھی خان کی جو ثقافت ہے, دمان کی ثقافت, اس خطے کی جو ثقافت ہے, یہ بہت پرانی ہے. مجھے خود اسے پتا چلا کہ جب ہم نے میوزیم بنایا یہاں پر, اور اس کے اندر ڈاکٹر سمد صاحب نے مجھے بریف کیا اس کے اوپر کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہزاروں سال پہلے بھی خطے میں موجود ہے, خطے کی وہ چیزیں کہ جب وہ چیزیں بنی ہیں. اور ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی وہ بلڈنگ کے جو نے پہلے شکر ہے جنت سے بچا لی. کافی ہماری عظیم عمارتیں پورے پاکستان میں ضائع ہو گئی, ہم نے ان کو پریزرو نہیں کیا. اس کو ہم نے پریزرو کر لیا تھا پہلے, اس کے بعد اللہ نے موقع دیا اور آج وہ بہت خوبصورت ایک چھوٹا سا ایک بہت ہی خوبصورت میوزیم ہے. پاکستان کا منفرد میوزیم ہے کیونکہ اس میں جو سامان لگا ہوا ہے اور جو اس کے اندر چیز لگی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی ہے, اور وہ جو اس کے اندر نوازات پڑے ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ اور کوئی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح میرا لگاؤ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے اس چیز سے کہ میرے والد صاحب نے بھی اپنی جوانی سے لے کر ہمیشہ آرٹیکلز لکھے, مضمون لکھا کرتے تھے وہ, اور پھر انہوں نے اپنی اللہ ان کو بخشے آخری زندگی میں کتابیں بھی لکھی. تو کتاب لکھنا جو ہے نہایت مشکل کام ہوتا ہے. میں نے زندگی میں 2 کتابیں لکھی ہیں. یہ میں آپ بتا رہا ہوں اپنا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو بڑی آسان لکھتی ہے اتنی آسان ہوتی نہیں ہے. تو میں نے چونکہ خود اس کی کوشش کی ہے تو میں اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تجربہ. میں نے پہلی کتاب لکھی تھی, میں نے شروع کی تھی 2001 میں, میرے والد صاحب منسٹر تھے اس وقت, اور میں نے کتاب لکھنا شروع کی کہ میں نے جو پڑھا آج تک اس کے اندر سے میں کچھ پروورز کا مجھے بڑا شوق تھا, تو میں نے پروورز کے اوپر ایک کتاب لکھی. اور چونکہ وہ سارے پروورز میرے اپنے نہیں تھے, لوگوں کے ہی پڑھے ہوئے تھے, اور اس میں کچھ چینجز کر کے میں اس کو لکھتا جا رہا تھا. تو میں نے اس کا جو نام ہے وہ بھی کتنا اچھا لگا مجھے کتاب لکھتے ہوئے کہ نام کیا ہوگا اس کا. پھر آخر میں بڑی مشکل سے فیصلہ ہوا. مقصد بتانا یہ ہے کتاب لکھنا تو بہت دور کی بات ہے, نام بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نام کیا ہوگا. تو میں نے پھر اس کا نام رکھا ریفلیکشن آف سولز, کہ بہت سی جو ارواح ہیں ان کی ایک سوچ جو میرے اندر آئی, جو میں نے پڑھی, اور میں نے اس کو ریکریشن میں کچھ ایگزیکٹلی کچھ تھوڑا تبدیل کر کے اور کچھ شاید اپنی بھی اس میں ڈالی. پھر اس کے اندر جو میں نے اس کو لکھ لیا, کمپلیٹ کر لیا, اور ساتھ ساتھ میں اس کا پریفیس جو ہوتا ہے, جو پہلا ہی صفحہ ہوتا ہے 2 صفحے ہوتے ہیں, پریفیس کہتے ہیں کتاب کا, اس کو سب سے زیادہ وقت اس میں لگا کیونکہ تھرو آؤٹ کی کتاب لکھتے ہوئے مجھ سے پریفیس میں لکھا جا رہا تھا کہ میں خلاصے میں کیسے بند کروں اس کتاب کو ان چند لائنوں میں. اس میں سب سے زیادہ ٹائم لگا اس پریفیس کے اوپر. پھر اس کے بعد وہ کتاب میں چھاپ نہیں سکا کیونکہ میں اسی میں رہا کہ میں اس میں کس طریقے سے پہلا صفحہ, دوسرا آخری صفحہ کون سے والے پروورز ڈالوں اس میں. پھر اس کو میں نے پروورز کو پھر کیپشن دیے کہ اگر کوئی محبت کے بارے میں ہے تو ان کا ایک علیحدہ ایک پورے مضمون کے ساتھ ان کے ہوں, اگر کوئی زندگی کے بارے میں ہے تو زندگی کے بارے میں ہوں, کوئی تعلیم کے بارے میں ہے. تو میں نے پھر ان کو کیپشن دے کر یہ پلان بنایا. اس میں بھی میں پھنسا رہا کہ پہلے کس کو لاؤں, شروعات کسے کروں. وہ کتاب آج تک چھپی نہیں ہے. ابھی بھی میری شادی کے بعد
तो अलमारियों में जो मेरी बीवी ने ढूंढी तो उसने रखी हुई है, इतनी कोई कागज है और मुख्तलिफ कागज है, एक तरह के भी नहीं है उसमें, ऐसे नहीं कुछ कागजात है, इतनी वो पर्चियां मैंने नचे गली में कर्राक हाउस में वहां पर उन्होंने पैड पड़ा होता है उस पर लिखी, तो वो भी उसमें मौजूद है, पढ़ी है, छपी नहीं है। तो जब कोई किताब लिखता है और किताब को छाप लेता है नाम के साथ, उसकी शुरुआत भी करता है, प्रीफेस भी बनाता है, फिर इख्तिताम भी करता है, तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये आप मुझे देख लें, मैं शुक्र है कामयाब इंसान हूं, लेकिन मैं छाप नहीं सका, वो फैसले मैं नहीं कर सका, आज तक नहीं हो सका वो काम। फिर अभी मैंने रिसेंटली जब मैं मुज़ाकरा से हटा तो मैंने फिर एक फौरन किताब लिखी है, वो किताब भी मैं भी छाप खुद नहीं रहा, क्योंकि उस किताब में जो कुछ चीजें हैं और कुछ पहलू हैं उसके, मैं वो चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह जल्द रिहा हो जाए, उसके बाद वो दुनिया के सामने आए, उससे पहले से उनसे पर्दा उठाना है, उनको लिखना हमारी बहुत सी चीजों में कुछ मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने उसको इसलिए नहीं छापा। अल्लाह करे कि मैं छाप लूँ उसको, लेकिन ना छापने की फिलहाल तो वजह ये है, आगे कई वजूहात जो पहले मैंने बताई है इस जर्रे में आपको, वो भी हो सकती है। लेकिन मुझे अपनी किताब की प्रीफेस कर एक चीज है, वो लिखने के बाद पूरी किताब में सबसे अच्छा जो लगा और आज भी मुझे याद है और मैं उसमें बड़ा बिलीव करता हूँ, यकीन करता हूँ, वो ये था कि उसमें मैंने लिखा था कि हेयर वी गो फॉर थिंग्स विच मनी कैन नॉट बाय, कि हमने इसमें उन चीजों की तरफ देखना है कि जो पैसा नहीं खरीद सकता। तो जिस दिन आप ये जिंदगी में समझ जाएंगे कि किसी भी करेंसी में अगर किसी चीज की कीमत नहीं है और आप एक ऐसी चीज के मालिक बन गए हैं, आप ऐसे एहसास के मालिक बन गए हैं, आप ऐसा महसूस करना शुरू हो गए हैं कि जिसकी कोई कीमत नहीं है किसी करेंसी में, तो उस दिन आप समझें कि आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है। क्योंकि पैसे पर मिलने वाली चीज वो आपकी कोई भी उसमें कमाल इसलिए नहीं है कि वो किसी के पास भी पैसा आ जाए तो वो उसको खरीद सकता है। और हमारे जो मुसव्विर होते हैं, हमारे जो अजीब होते हैं, हमारे जो शायर होते हैं, ये इस एहसास को महसूस करके इसको एक ऐसे रंग में ले जाते हैं कि उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हमने सुना था कि वो एक शेर के ऊपर कहा था कि मेरा पूरा दीवान ले लो, मुझे एक शेर दे दो अपना, एक शेर। शेरों ने आपस में कीमत नहीं लगाई कि एक शेर के उसने कहा दीवान पूरा ले लो मेरा, मुझे एक शेर दे दो। और वो शेर क्या था? वो था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो गालिब ने कहा था कि मेरी पूरी दीवाने गालिब ले लो, मुझे एक शेर दे दो। फिर उसके बाद जब नहीं हुआ, नहीं मिली, तो फिर उसके बाद फिर जाहिर बात है वो महसूस करके चीज को आगे ले जाने के लिए फिर एक और शेर जो है आया कि तुमसे मिलने का क्या सवाल अदम, तुम सदा मेरे पास होते हो। लेकिन वो शेर उस शेर का अहमियत खत्म नहीं कर सका। दोनों की अपने वजन है लेकिन खत्म नहीं कर सका अहमियत को। तो जिस चीज की अहमियत खत्म ना हो वो चीज होती है प्राइसलेस। और प्राइसलेस चीजें सिर्फ एहसास से और महसूस करने से पैदा होती हैं, वो किसी चीज से पैदा नहीं हो सकती। बाकी मैं थोड़ा सा उस हवाले से बात कर लूं कि ये जो जहां पे अभी खड़े हैं हम, तो बिल्कुल ये एक डिसीजन हमारी हुई। और मैं भी चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा हूं पहले, तो वहां पर एक अनाकली में एक वहां पे एक अदीबों के लिए और शायरों के लिए एक टी हाउस था, वहां पर मखसूस था। तो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में वहां पर ये देखा था। सिलेक्शन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ महकमे ऐसे हैं कि बस महकमे ही है, अल्लाह उनको कुछ जहां कोई हिसाब करते हैं जहां कोई हिसाब नहीं हो रहा, TME ईमान आते हैं। तो इनको चीजें दे दो ना कोई, तो फिर एक लंबी हो जाती है, लंबी होने के बाद पता नहीं बनती है कैसे बनती है, और शुरू कुछ और करो निकलना कुछ और है। तो उसमें जब शुरू हुआ, उस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, उसके बाद अब मैं आज जाके ऐलान करता हूँ कि इसका अभी मुकम्मल जो चार्ज है वो आपके हवाले कर दिया जाए। एजेंसी साहब मौजूद है, इसके आप TOR बना लें, TOR बना के इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना लें। मैं समझता हूँ स्ट्रक्चर का फायदा ये हुआ कि आपके अपने जो लोग होंगे मुख्तलिफ उनको जिम्मेदारी दी जाए। एक 2 लाख करोड़ का एक आपका एक बजट है और उसके अंदर आप फिर इसको खुद ही चलाएं। अगर आपने इसको छोड़ दिया सरकारी इदारों को चलाने पर, तो इसके अंदर वो जो मैं चीज मैं चाहता हूं, ये आप समझते हैं
وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی، پھر وہ سرکاری کام بن جائے گا، وہ چھٹی نہیں بنے گی، وہ چھٹی ہے، اسے چھٹی کا کام نہیں کرنا. اس کے لیے میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ایسا ماحول کا فرنیچر، ایسے ماحول کی لائٹنگ جو کچھ چیز کو ریکریٹ کرنے کے لیے کوئی کریشن کر سکے، اس کو وہ ماحول دینا پڑے گا. وہ ماحول دینے کے لیے جتنا بھی فنڈ خرچ ہوتا ہے اس کے لیے پہلے تو آپ ایک لائبریری کا ماحول کریں. جتنی کتابیں ہماری وہ ہیں اور ساتھ میں ڈی خان کے لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. ہمیں قدر نہیں ہوتی اپنے لوگوں کی، یہ ہمارا ایک ملک المیہ ہے. اور ہمارے پاس اس بیس کے حوالے سے ہمارے پاس علی خان جیسا یہاں پہ آنے سے موجود ہے جو کہ پاکستان سے بڑا ایوارڈ جیت چکا ہے. لیکن میں نے دکھ ہوتا ہے کہ میں علی خان میں بڑے بڑے جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو بڑے مسائل ان کے گھر میں کوئی پینٹنگ نہیں دیکھی اس کی. کیوں؟ کیونکہ وہ علی خان رہنے والا ہے. اب یہ کہیں ہوتا فرانس کا تو شاید ہم مر رہے ہوتے کہ ہم بھی خیر چوری کر لیں لیکن مار نہیں دیں گے لیکن ہم اس کی پینٹنگ کھا کر ڈال لیں. کیونکہ لوگوں نے لوگوں کو اوپر قدر تھی اس چیز کو. تو اللہ میں توفیق دے کہ ہماری نوجوان نسل بیٹھی ہے، یہ کم از کم قدر دے وہ قدر جس کے مستحق ہیں ہمارے لوگ. تو اس کے علاوہ فرنیچر کا ایک پراپر مفیدات جب شروع کر لیں اس کو، باقی اچھا فرنیچر ٹی ہاؤس میں انچارج یہی ہو. خدا کا واسطہ میں ہے کمیٹی کا نماز ہے ٹھیکے تو لے لے اور کمیٹی کا ٹھیکہ دیا اور وہ ٹھیکہ ہی تنظیم ہے انہیں کے حوالے کرتے ہیں. یہ خود ہی اپنے ماحول کے مطابق اپنا بھی بنا خود سلیکٹ کریں. اس کی کراکری وغیرہ جو بھی ہے وہ یہ سلیکٹ کریں کس طرح کی ہونی چاہیے. اس کا فرنیچر کا جو ماحول ہے، اس کی وہ لائٹنگ ہے، اس کا جو انٹیریئر ہے اس کو بھی طریقے سے بنایا جائے اور ان کو بھی ہینڈ اوور ہو جائے. اور ساتھ میں اس کی جو ٹیبلز ہیں وہ چاہے کہ مختلف ٹیبل ہے اس کے اندر، میں چاہوں گا کہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا اچھا آئیڈیا تھا کہ وہ ٹیبل پہ وہ شطرنج کے وہی بنا ہوتا ہے، چیس بورڈ بنا ہوتا ہے ٹیبل کے اندر ہی. چیس بورڈ کیا ہے وہ کلر ہی ہے. تو وہ بھی اس طرح کی چار ٹیبل ہوتا ہے کچھ اگر بندے بیٹھ کر سب پورے دماغ کو مائنڈ ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. ہم نہیں کرتے وہ. میرے والد صاحب نے پہلی گیم مجھے سکھائی تھی بچپن میں وہ شطرنج تھی. میں نے اپنے بیٹے لوگوں نہیں سکھائی. ابھی میرے ذہن میں آیا تو آج سے کوشش کرتا ہوں ضرور بھول آئے گا میرے خیال میں اس کو میں شطرنج سکھاؤں. شطرنج جو ہے بیسیکلی وہ مائنڈ گیم ہے. آپ کے دماغ کو ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے، اس کا جسم کو چاہیے ایکسرسائز. تو انشاءاللہ اس طرح کے ماحول میں آپ اس کو انشاءاللہ کریں، اس کو اچھا ایسا ڈیکوریٹ کریں، ایسا بنائیں کہ جو باہر سے لوگ آئیں تو وہ بھی اس کو یاد کریں کہ ڈی خان کے اندر بھی ایک ایسی جگہ پہ ہم گئے، ہم نے وزٹ کیا کہ جہاں پر ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے ایک ہمیں ماحول نظر آیا. اصل چیز ماحول ہے. آپ ایک اچھے سے خوبصورت پیار بھرے برتن اور پیار بھری چیز اچھے ڈسپلے کے ساتھ اگر پیسہ بھی سادہ کھانا کسی کو سرو کریں تو وہ بہت ہی مزہ کرتا ہے. اور آپ بہت ہی قیمتی کھانا بھی اگر اچھے طریقے سے سرو نہ کریں تو اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا. کیونکہ مزہ محبت پہ ہے، مزہ چاہت پہ ہے، اپنائیت پہ ہے. مزہ چیزوں میں نہیں ہے. آج تک ہم چیزوں میں بھاگتے رہے ہیں لیکن ہمیں وہ مزہ نہیں آیا. تو انشاءاللہ باقی اس کو ہم فالو بھی کریں گے. اور مزے سے مجھے یاد ہے آخری بات کر لوں کہ اب مجھے کل پچھلے 20 سالوں سے میرے بڑی کوتاہی تھی ایک چیز کی، میں نماز کا پابند نہیں تھا. اتنا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، ہر کام جو کرتا ہے آپ کے ساتھ. جب میں گرفتار ہوا اور میں جیل گیا تو میں نے نماز باقاعدہ شروع کر دی. شاید اللہ تعالیٰ اس لیے مجھے وہاں لے گیا کہ میرے میں یہ کمی تھی کہ میں باقاعدے سے نماز نہیں پڑھتا تھا. تو مجھے اس میں ایک ایسی راستہ پہ لے گیا کہ مجھے اس میں اس طرح محدود ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر رہ جاتی ہے رہ جائے لیکن نماز نہ رہے. تو میں اپنے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے نماز شروع کی ہے کئی سالوں سے، تو جتنا مزہ مجھے تازہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا آتا ہے کسی چیز میں نہیں آتا. ابھی نماز کا ٹائم ہی ہو گیا ہے تو بس دعوت بھی جائیں گی. شاعری جو ہے مزید ہمارے نوجوان آپ کے ساتھ سن لیں گے. اور میں آپ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ڈی خان کی ثقافت کے لیے، ڈی خان کی ترقی کے لیے اور ڈی خان کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہوگا مل کے اجتماع کریں گے. اور ہمارا یہ کوشش ہوگی کہ ایسے کچھ اقدامات کریں کہ اس دنیا میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے یاد رکھیں، اور ایسے اقدامات بھی کریں انسانیت کے لیے کہ اس جان جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی ضرور ہو کہ ہم نے آپ کی انسانیت کے لیے کچھ کیا.